میرے دیور کا انتقال ہو گیا تھا اور میری دیورانی کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ وہ امید سے بھی تھی، اسی لیے سب اس کے لیے پریشان تھے۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے مگر اولاد نہیں ہوئی۔ ہر ڈاکٹر سے علاج کروا دیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر کے مطابق کوئی بھی کمی نہیں تھی مجھ میں، یہ بس اللہ کی طرف سے تھا۔ ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ محسن میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ محسن سے چھوٹا فراز تھا جس کا آج انتقال ہو گیا۔ ان کی ایک بہن تھی جس کا نام نورین تھا۔ نورین آپا سب سے بڑی تھی، ان سے چھوٹا محسن اور پھر سب سے چھوٹا فراز۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، اس وجہ سے اس نے مجھے کبھی بھی بے اولاد ہونے کا طعنہ نہیں دیا۔ مگر دیور کی وفات کے 1 مہینے بعد ہی ایک بہت بڑا طوفان آ گیا۔ میری ساس اور میری نند کہنے لگیں کہ میری دیورانی کا نکاح محسن سے کر دیا جائے، کیونکہ وہ امید سے ہے تو ہم اسے گھر سے نہیں نکال سکتے۔ اس کے پاس ہمارے فراز کی نشانی ہے۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں غصے سے بولی کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میری ساس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگیں کہ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ کتنے سال ہو گئے تمہاری شادی کو، ہم نے تمہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہاری اولاد کیوں نہیں۔ اس کے پاس ہمارے بیٹے کی نشانی ہے، ہم اسے کیسے جانے دے سکتے ہیں۔ میں اپنی ساس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور میں نے کہا، میں اپنی جان دے دوں گی اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو۔ مجھے یہ بھی امید تھی کہ اس بات پر میرا شوہر نہیں مانے گا اور وہ انکار کر دے گا، مگر مجھے حیرت تو اس بات پر ہوئی جب محسن نے کہا کہ میرا نام دعا ہے۔ میں اور محسن ہم عمر تھے۔ میں محسن کی پھپھو کی بیٹی تھی اور وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ ہمیشہ پڑھائی میں اول آتا اور دکھنے میں بھی خوبصورت تھا۔ میرے ماموں مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور جب بھی ہمارے گھر آتے میرے سر پر ہاتھ رکھتے اور کہتے یہ تو میری بیٹی ہے۔ مگر مامی خاموش رہتی اور کہتی کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو دیکھا جائے گا، فی الحال ایسی بات مت کیا کریں۔ میری ماں کو تو اپنا بھتیجا بہت پسند تھا۔ جیسے جیسے ہم لوگ بڑے ہوئے، سب کے کہنے سے آخرکار یہ بات فائنل ہوگی اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں رخصت ہو کر ماموں کے گھر آ گئی۔ محسن میرا بہت خیال رکھتا، میری ہر چھوٹی بڑی بات کی بہت فکر رہتی۔ اس گھر میں سب لوگ مامی جان سے ڈرتے تھے۔ ماموں جان کا اتنا روب نہیں تھا، وہ بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ کبھی کسی بات پر اگر مامی جان ڈانٹ دیتی تو ماموں فوراً سے آگے آ جاتے اور مجھے ڈانٹنے نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ماموں سوئے تو دوبارہ اٹھے ہی نہیں، انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ اس کے بعد گھر مامی جان نے سنبھال لیا اور وہ گھر کا مرد بن گئیں۔ ان کے کہنے کے مطابق ہر نظام چلتا تھا۔ میری شادی کے ساتھ ہی میری نند کی شادی ہوئی جسے اللہ نے اولاد سے نواز دیا۔ شادی کے پہلے سال ہی ایک بیٹا ہوا اور 3 سال کے بعد بیٹی ہو گئی۔ مجھے اب اپنے اندر ایک کمی لگنے لگی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے مگر ڈاکٹر کہتی کہ اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ ان دنوں چھوٹے دیور فراز نے ایک لڑکی پسند کر لی اور اس کی شادی ہو گئی۔ اسے آئے ابھی 2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ اس کو بھی اللہ نے خوشخبری دے دی۔ مجھے ایسے لگتا جیسے میں اس گھر کی سب سے زیادہ فالتو چیز ہوں۔ میری ساس اس کا خیال رکھنے لگیں اور گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی۔ سب کو لگتا تھا کہ میں فارغ ہوں، مجھ پر کون سے کوئی کام کی ذمہ داری ہے، کام تو بچوں سے ہوتے ہیں، پر میرا کون سا بچہ تھا۔ میری ساس مجھے کہتی کہ چھوٹی دیورانی کا خیال رکھا کرو، اسے ٹائم پر کھانا پینا دیا کرو اور وہ کچن میں زیادہ دیر کھڑی نہ ہو۔ یہ باتیں سن کر اکثر میرا دل دکھتا کہ اللہ میری کیوں نہیں سنتا۔ میں اکثر جائے نماز پر بیٹھ جاتی اور رو رو کر اللہ سے دعا مانگتی۔ اچانک ایک دن روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے دیور کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دن تو میری دیورانی بہت دکھ میں رہی، مگر جیسے ہی اس کی عدت گزری میری ساس نے نیا حکم جاری کر دیا کہ دیورانی کا نکاح میرے شوہر سے کر دیا جائے گا۔ میری دیورانی کا نام فریحہ تھا، وہ کافی خوبصورت تھی۔ پہلے تو میں نے غصہ کیا، احتجاج کیا، لیکن مجھے لگا کہ میرا شوہر انکار کر دے گا، وہ کبھی بھی شادی کے لیے نہیں مانے گا۔ مجھے اس پر اعتبار اتنا تھا کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ مگر جب سب کو کمرے میں بلایا گیا اور میرے شوہر سے پوچھا گیا تو انہوں نے آرام سے سر جھکا دیا۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ یہ میرے لیے انہونی سی بات تھی۔ وہ میرے پیچھے کمرے میں آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھو اولاد کی ہمیں بہت ضرورت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، محبت تھی اور محبت رہے گی، مگر میں اولاد کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی وہ ہماری عزت ہے، ہم اسے گھر سے نہیں نکال سکتے۔
اس کے پاس میرے بھائی کی نشانی ہے۔ میں حیران ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جو مجھ سے اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، خدا نہ خواستہ ڈاکٹر نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے یہی کہا ہے نا کہ اللہ کی طرف سے دیر ہے، پھر ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا، پھر کتنا انتظار؟ میں نے تم سے کبھی نہیں کہا کہ تمہیں محسوس نہ ہو، تمہارا دل نہ دکھے۔ اب تو میرے آفس میں بھی لوگ مجھے مذاق کرتے ہیں۔ اکثر دوست کہتے ہیں کہ تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا اور میں نے اس کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ کر کہا، اگر دوسری شادی کے بعد بھی اللہ تمہیں اولاد نہ دے سکا تو تم کیا کرو گے؟ وہ تو تمہارے بھائی کا بچہ ہے۔ میری اس بات پر وہ نظر پھیر گیا۔ میں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اگر تم نے دوسری شادی کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ تڑپ اٹھے گا اور کہے گا، میں تمہیں کبھی نہیں جانے دوں گا، یہ تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ مگر وہ نہایت صفاقی سے کہنے لگا کہ چھوڑ کے کہاں جاؤ گی؟ میکے میں تمہاری بھابھی تمہیں کبھی بھی نہیں رکھے گی، ساری زندگی لوگوں کے تانے سنو گی، اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں سکون سے رہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا اور اس کی یہ بات میرے سر پر آسمان گرانے کے لیے کافی تھی، کیونکہ سچ کہتے ہیں کہ مرد بدل جاتے ہیں اور انہیں بدلتے ہوئے ایک منٹ بھی نہیں لگتا۔ میں نے ہر قسم کا احتجاج کر کے دیکھ لیا، روئی پیٹی اور واسطے دیے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج رات 10 بجے میرے شوہر کا فریحہ کے ساتھ نکاح تھا اور گزرتا ہوا ایک ایک منٹ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے دل پر پڑا ہوا بوجھ بڑھ رہا ہے۔ اس لمحے تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں مر ہی جاؤں گی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ فریحہ کے ساتھ محسن کا نکاح ہو گیا اور آج میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ ساری رات آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بس پھر اسی رات میرا رشتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں سوائے اپنی ماں کے کوئی آپ سے سچی محبت نہیں کر سکتا، اور ہر انسان کی محبت میں کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہوتی ہے۔ اگلی صبح جب میں اپنا بیگ پیک کر رہی تھی تو میری ساس میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ دیکھو لڑکی، تمہاری اہمیت میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور جو مقام تمہارا پہلے تھا وہی رہے گا۔ اس گھر کو چھوڑ کر جانے کا غلط فیصلہ مت کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر پشیمانی نظر آئی، مگر میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ اب میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہاں رہی تو کچھ ہی دنوں میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی، مجھے جانے دیں۔ اگر زندگی میں کبھی مجھے لگا کہ مجھے واپس آنا چاہیے تو میں لوٹ آؤں گی، خدا را مجھے فی الحال مت روکیے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنا بیگ بیڈ سے اتارا اور اپنی ضروری ہر چیز اور تمام اہم ڈاکومنٹس اس میں رکھ لیے۔ فریحہ کے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے جب میں نے اپنے شوہر کی چپل وہاں پڑی ہوئی دیکھی تو میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ میں اپنے میکے نہیں گئی، بلکہ گھر سے نکل کر میں نے اپنی بہترین دوست سارا کو کال کی، جو میری دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا اور اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ وہ ایک سرکاری ٹیچر تھی اور اکیلی ہی رہتی تھی۔ جب اس نے مجھے بیگ کے ساتھ اپنے گھر آتے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئی اور میری حالت دیکھ کر اس کی فکر مزید بڑھ گئی۔ میں نے اسے روتے ہوئے ساری داستان سنائی تو وہ خاموشی سے سنتی رہی اور پھر کہنے لگی، شوہر سے بڑا کوئی صاحبان نہیں ہوتا، اکیلی عورت کسی کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے جس پر نظر رکھنا ہر کوئی اپنا حق سمجھتا ہے۔ میری مانو تو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ اللہ نے تم پر ایک امتحان ڈال دیا ہے اور وہی تمہیں اس میں کامیاب بھی کرے گا۔ میں زارو کتار رونے لگی اور اسے بتایا کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، کیونکہ وہاں رہی تو میرا دم نکل جائے گا۔ پھر اس نے مجھے دلاسا دیا اور ایک کمرے میں لے گئی۔ رات کو ہم آپس میں باتیں کرنے لگے تو میں نے اس سے کہا، مجھے کہیں جاب دلوا دو اور اپنے گھر کا اوپر والا حصہ مجھے کرائے پر دے دو، میں اس کا رینٹ دوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ پاگل، میں تمہیں رینٹ پر کیوں دوں گی، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی ہی ہوتی ہوں۔ اگلے دن وہ بیٹے کے ساتھ سکول چلی گئی اور میں گھر پر اکیلی سوچوں میں گم تھی۔ جب وہ شام کو آئی تو مجھے خوشخبری سنائی کہ میں نے ایک پرائیویٹ کالج میں بات کی ہے، انہیں ٹیچر کی ضرورت ہے۔ میری تعلیم اچھی تھی، اسی لیے جب میں وہاں گئی اور ٹیسٹ دیا تو انہوں نے مجھے رکھ لیا اور سیلری پیکیج بھی اچھا تھا۔ میں نے جاب شروع کر دی۔
سارا بار بار مجھے سمجھاتی کہ اپنے شوہر سے رابطہ کرو، مگر میں نے وہ سم نکال کر رکھ دی کیونکہ میں ان لوگوں کو خبر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ میں کہاں ہوں۔ ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ کالج سے واپسی پر میری طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ سارا مجھے ہاسپٹل لے گئی اور مجھے اس وقت ڈاکٹر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا جب اس نے کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ میں دیر تک اپنے اللہ کی اس کرم نوازی پر شکر ادا کرتی رہی اور گھر آ کر سجدے میں گر گئی۔ ایک لمحے کے لیے دل میں تڑپ اٹھی کہ جلدی سے محسن کو کال کر کے بتاؤں، مگر پھر اسی لمحے اس کی بے رخی یاد آئی۔ اس نے تو میرا دل رکھنے کو بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کاش وہ میرا دل ہی رکھ لیتا۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے کال نہیں کی اور اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ سارا نے میری بہت مدد کی اور ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ کھڑی رہی۔ جب ڈیلیوری کا دن آیا تو میں نے ایک بہت خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ جب وہ میری جھولی میں آیا تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ سارا کہنے لگی کہ اب اس کے باپ کو فون کرو، کل کو وہ یہ نہ کہے کہ یہ اولاد میری نہیں ہے اور تمہارے کردار پر کوئی الزام نہ آئے۔ میں منع کرتی رہی مگر وہ بار بار سمجھاتی رہی۔ میرا آپریشن ہوا تھا اور آج دوسرا دن تھا۔ ہم ہاسپٹل میں ہی تھے کہ سارا نے مجھے بنا بتائے محسن کو کال کر دی، کیونکہ جب میری آنکھ کھلی تو وہ ہم سے کچھ دور بیٹھا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ فوراً میرے پاس آیا اور اس کے چہرے سے خوشی اور شرمندگی صاف چھلک رہی تھی۔ اتنی دیر میں ایک نرس آئی اور کہنے لگی، کیا آپ اپنے ڈیوز کلیئر کریں گے؟ محسن جیسے ہی آگے بڑھا تو میں نے سختی سے کہا کہ سسٹر یہ مہمان ہیں، ابھی میری سسٹر آتی ہیں تو وہ سب کلیئر کر دیں گی۔ میری بات سن کر وہ میرا چہرہ تکنے لگا۔ جب نرس چلی گئی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، اماں کا حکم تھا، میں ٹال نہیں سکتا تھا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا مگر اماں بھی تمہیں یاد کرتی ہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ فریحہ کے ہاں بیٹی ہوئی تھی مگر وہ نارمل نہیں، اور اس کے بعد بھی اللہ نے خوشخبری دی مگر مس کیریج ہو گیا۔ گھر میں کافی پریشانی ہے، اب واپس چلو، اماں تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ مگر اب وہ میرا مجازی خدا نہیں بلکہ میری اولاد کا باپ تھا۔ میں نے اسے دو ٹوک کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، یہ تمہارا بیٹا ہے اور تمہارا ہی رہے گا، تم جب چاہو اسے مل سکتے ہو، مگر میں اسے خود پالوں گی، کیونکہ جو انسان مشکل اور تکلیف میں ایک بار آپ کو اکیلا چھوڑ دے اس پر دوبارہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کافی دیر ہاسپٹل کے کمرے میں بیٹھا مجھے مناتا رہا، اپنی غلطیوں کی معذرت کرتا رہا، مگر میں مانتی تو تب جب میرا دل اس بات کی اجازت دیتا، کیونکہ سچ تو یہی ہے جو لوگ ایک بار نظر سے گر جائیں وہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھتے۔ انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے وہ اعتبار بحال نہیں ہوتا جو ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اب وقت کافی بدل گیا۔ میں نے اپنے کالج کے قریب ہی کرائے پر ایک چھوٹا سا گھر لے لیا اور اپنا ایک الگ جہاں بسا لیا۔ میرا اپنی ماں سے رابطہ ہوا تو معلوم ہوا کہ بھابھی انہیں بہت پریشان کرتی ہیں، چنانچہ میں ان کو بھی اپنے پاس ہی لے آئی تاکہ وہ سکون سے رہ سکیں۔ اب میری زندگی کی روٹین بہت سخت ہے۔ میں صبح کالج جاتی ہوں اور شام کو گھر پر ٹیوشن بھی دیتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ گھر کا خرچ بہت آرام سے چل جاتا ہے۔ محسن اکثر میرے پاس آتا ہے، وہ بیٹے کے اخراجات بھی اٹھاتا ہے اور مجھ سے بار بار التجا کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ واپس چلوں، مگر میرا دل جیسے پتھر کا ہو گیا ہے۔ اس پر اب کسی باتوں کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ میں تکلیف میں بیتی ہوئی وہ رات کبھی نہیں بھول سکتی جو میں نے اکیلے گزاری تھی، جب میں ٹوٹ کر بکھر رہی تھی اور کسی نے آ کر میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ یہ دکھی ہے تو اسے دلاسا ہی دے دیں۔ میری ماں بھی اب اکثر مجھے سمجھاتی کہ بیٹا واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ وہ بتاتی ہیں کہ فریحہ کے مزید 3 بار مسکیریج ہوئے اور اس کی گود اب تک ہری نہیں ہو سکی۔ محسن تو آج بھی یہی کہتا ہے کہ شاید اسے میری بدوا لگ گئی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے اسے کبھی بدوا دی ہی نہیں تھی۔ یہ تو بس قدرت کا انصاف تھا، کیونکہ میرا درد اور میری تکلیف صرف وہی عورت جان سکتی ہے جو اس کرب سے گزری ہو۔ اب میں 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، اپنے اللہ کو یاد کرتی ہوں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جی توڑ محنت کرتی ہوں۔ تو ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔